صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1343 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دو شہیدوں کو ملا کر ایک ہی کپڑے کا کفن دیا۔ آپ دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کسے زیادہ یاد ہے؟ کسی ایک کی طرف اشارے سے بتایا جاتا کہ اس کو قرآن زیادہ یاد ہے تو آپ بغلی قبر میں اس کو آگے کرتے، یعنی کہ نیکسٹ قبر میں اس کو پہلے کرتے، اور فرماتے کہ میں قیامت میں ان کے حق میں شہادت دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، نہ انہیں غسل دیا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ احد کے شہیدوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کفن میں دو شہیدوں کو دفنایا، اور جس کو زیادہ قرآن پاک آتا تھا اس کو نیکسٹ قبر میں فرسٹ نمبر پر رکھا جاتا تھا، اور ان شہیدوں کو غسل نہیں دیا گیا، نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ وہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1344 حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، دیکھو میں تم سے پہلے جا کر تمہارے لیے میر سمان بنوں گا، اور میں تم پر گواہ رہوں گا، اور قسم اللہ کی میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم خدا کی مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے، نتیجہ یہ کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کے پیش نظر ہمارا موقف یہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھنے یا نہ پڑھنے میں انسان کو اختیار ہے، لیکن زیادہ بہتر پڑھنا ہی ہے، کیونکہ دعا اور عبادت اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے۔ البتہ شہید کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یا پڑھانا سے متعلق خیر القرآن میں کوئی نظر نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت عبداللہ بن روا اور حضرت زید بن حارث اور حضرت جعفر مدینہ منورہ سے باہر جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دے گی، لیکن آپ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے ان کا غائبانہ نماز جنازے کا اہتمام کیا یا نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1349 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام کیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہاں قتل و خون حلال تھا اور نہ میرے بعد ہوگا، اور میرے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے فتح مکہ کے دن حلال ہوا تھا، پس نہ اس کی گھاس
اکھاڑی جائے، نہ اس کے درخت قلم کیے جائیں، نہ یہاں کے جانوروں کو شکار کے لیے بگایا جائے، اور سوائے اس شخص کے جو اعلان کرنا چاہتا ہو کہ یہ گری ہوئی چیز کس کی ہے۔ کسی کے لیے وہاں سے کوئی گری ہوئی چیز اٹھانی جائز نہیں۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن اس اذخر کا استثناء کر دیا جائے کہ یہ ہمارے سناروں کے اور ہمارے قبروں میں کام آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مگر اذخر کی اجازت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت میں ہے، ہماری قبروں اور گھروں کے لیے، اور ابان بن صلاح نے بیان کیا، ان سے حسن بن مسلم نے، ان سے صفیہ بنت شیبہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا، اور مجاہد نے طاؤس کے واسطے سے بیان کیا، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ بیان کیے، ہمارے کین لوہاروں اور گھروں کے لیے اذخر اکھاڑنا حرم سے جائز کر دیجیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1351، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب جنگ احد کا وقت قریب آ گیا تو مجھے میرے باپ عبداللہ نے رات کو بلا کر کہا کہ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سب سے پہلے مقتول میں ہی ہوں گا، یعنی کہ میں ہی شہید ہوں گا، اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوائے دوسرا کوئی مجھے اپنے عزیزوں اور وارثوں میں تم سے زیادہ عزیز نہیں ہے، میں مقروض ہوں، اس لیے تم میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرنا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے والد ہی شہید ہوئے، قبر میں آپ کے ساتھ میں نے ایک دوسرے شخص کو بھی دفن کیا تھا، پر میرا دل نہیں مانا کہ انہیں دوسرے صاحب کے ساتھ یوں ہی قبر میں رہنے دوں۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد میں نے ان کی لاش کو قبر سے نکالا، دیکھا تو صرف کان تھوڑا سا گلنے کے سوائے باقی سارا جسم اسی طرح تھا جیسے دفن کیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1354، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ دوسرے صحابہ کی میت میں، یعنی کہ کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ میں ابن سیاد کے پاس گئے۔ آپ کو وہ بنو مغلا کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا۔ ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا، اسے عین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی کوئی خبر ہی نہیں ہوئی، لیکن آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے معلوم ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابن سیاد، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن سیاد بولا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا سب کام گڈ مڈ ہو گیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے فرمایا، اچھا میں نے ایک بات دل میں رکھی ہے، وہ بتلا۔ آپ نے سورۃ دخان کی آیت کا تصور کیا۔ ابن سیاد نے کہا وہ دوزخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چل دور ہو جا، تو اپنی بساط سے آگے کبھی نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھ کو چھوڑ دیجئے، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دجال ہے یعنی کہ فتنہ ہے تو تم اس پر غالب نہ ہوگا، اور اگر دجال نہیں ہے تو تم اس کا مار ڈالنا تیرے لیے بہتر نہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1356۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک یہودی لڑکا عبد القدوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مزاج معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، یعنی کہ اس کا مزاج معلوم کرنے کے لیے وہاں اس کے گھر پر تشریف لے گئے اور اس کے سرانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ وہی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ کیا مذائقہ ہے؟ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں مان لے۔ چنانچہ وہ بچہ اسلام لے آیا۔ جب عین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ پاک کا جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ آج کی ویڈیو میں انہی حدیثوں کے ساتھ کلوز کرتا ہوں، اور نیکسٹ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔